لیپ ٹاپ پہ انٹر کا بٹن پریس کر کے اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. پاکستان اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹریسیبلٹی سسٹم کا باقاعدہ افتتاح. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں ہوا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیڈرل منسٹر فوڈ سیکورٹی رانا تنویر صاحب، معزز وفاقی وزراء، سائنسدان، ایکسپرٹس، فیکلٹی ممبرز اور زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے معزز ایگریکلچرسٹ، فیڈرل سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج یہاں پہ پاکستان کے لائف اسٹاک کے شعبے کے حوالے سے جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے اس حوالے سے میں تمام منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس حوالے سے گرین کوآپریٹ لائف اسٹاک انیشیٹو کے مینیجرز کو، سیکرٹری فوڈ سیکورٹی اور تمام متعلقہ ساتھیوں کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں لائف اسٹاک کے حوالے سے جو کاوشیں کی ہیں وہ یقیناً لائق تعریف ہیں، مگر یہ ایک لمبا سفر ہے اور اس سفر کو ہمیں سب مل کر ہمیں طے کرنا ہے. یعنی وفاق اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہاں پر صوبوں سے تشریف لائے ہوئے منسٹرز اور صوبائی افسران کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. مگر اب ہمیں باتوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنا ہے. یہاں پر محترم وزیر فوڈ سیکورٹی نے تقریر فرمائی اور پھر آپ نے دوسری یہاں پر پریزنٹیشن دیکھی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو زرخیز زمین عطا فرمائی ہے، پانی، پہاڑ، دریا اور بہت ہی محنتی قابل کسان جو کہ چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن جدید آلات، جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کی بنا پر آج ہم خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں اس شعبے میں ہم بہت پیچھے ہیں. آپ دیکھیے کہ پاکستان جس طرح یہاں پر بتایا گیا دنیا کا چوتھا ملک شمار ہوتا ہے دودھ کے حوالے سے، لیکن ہماری اس ضمن میں ہماری کتنی ویلیو ایڈیشن ہے. گوشت کو لے لیجئے گا، دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ کئی سو ارب ڈالر کی ہے. ہمارا پوٹینشل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے پناہ ہے. یہاں پر جو حقائق بیان کیے گئے میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، وہ بہت تفصیل سے آپ نے سب سنے بھی اور دیکھے بھی. ابھی میں چین گیا اپنے حالیہ دورے میں. چین ہمارا ایک انتہائی ہمارا قابل اعتماد دوست ہے پاکستان کا، تو وہاں پر میں ان کے انسٹیٹیوٹ گیا، ان کو میں نے گزارش کی اور آج الحمدللہ ہمارا جو پی آر سی جو اس کی جو کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن اس کے حوالے سے بات چیت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے.
اور اس حوالے سے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن دل دکھتا ہے جب حالات یہ ہوں. جو بڑے عظیم ہمارے ادارے تھے، ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور دوسرے اس طرح کے ادارے، آج بالکل دے ہیو بیکم ڈیڈ ہارس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وفاق کو اور صوبوں کو مل کر ہمیں اس کے اوپر بھرپور محنت کرنا ہوگی. اور اکٹھے 18ویں ترمیم میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، لیکن بعض جو ذمہ داریاں وفاق کے پاس ہیں اور بے شمار ذمہ داریاں صوبوں کے پاس ہیں. تو ہمیں مل کر ہمیں اس میدان میں آگے بڑی تیزی سے بڑھنا ہے. اور یہ وہ واحد شعبہ ہے زراعت اور لائف سٹاک کہ اگر پوری محنت یکسوئی کے ساتھ ہم کریں گے تو 1 سال کے اندر آپ اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہاں پہ جو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی جو بات کی، اس حوالے سے جو انڈیجنس آپ کی ویکسین کے حوالے سے جو بھی آپ کو چاہیے، منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کے ساتھ مل کر آپ لے کے آئیں اینڈ وی ول پرووائڈ دا فنڈنگ. مگر اس کو پھر ہم خود نہیں چلائیں گے، اٹ ول بی آؤٹ سورسڈ، تاکہ جو پروفیشنل جو ہیں وہ اس کو چلائیں. وگرنہ خود بنا کر خود ہی چلائیں گے تو پھر اس کا حال جو ہے PARC سے مختلف نہیں ہے بالکل. لہٰذا اس کے لیے جتنی فنڈنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ ول انشاءاللہ پرووائڈ، اور اس کو ہم اس ادارے کو بنائیں. اور یہاں پر کیونکہ اگر جب تک اس ڈیزیز کا آپ مقابلہ نہیں کریں گے، دیر از نو کوشچن آف اینی کائنڈ آف ایکسپورٹس. آپ فل فور وقت ضائع کیے بغیر پریزنٹیشن بنائیں اینڈ وی ول پرووائڈ 100% فنڈنگ انشاءاللہ فار دس پروجیکٹ، تاکہ جلد سے جلد ہم اس کو مارز وجود میں لے کے آئیں. دوسری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بچے اور بچیاں جو اس زراعت میں کے میدان میں جنہوں نے گریجویشن کی ہیں اور ان کو بہت شوق ہے، جس طرح ہم نے 1000 بچے اور بچیوں کو چین فار ریفریشر کورس کے لیے بھجوایا تھا وفاق نے اپنے وسائل سے. میں وہاں پر پھر اعلان کر کے آیا ہوں کہ اس سال 1000 بچے اور بچیاں 4 صوبوں سے ہم پھر بھجوائیں گے جو فریش گریجویٹس ہیں وہاں پر جا کے ٹریننگ کے لیے. لیکن اس کو جو 1000 جو بچے ہم نے بھجوائے، بچیاں بھی 4 صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، اس سے جو لیسنز آپ ڈرا کریں اور پھر اس کی روشنی میں ہم یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ میکسیمم ہمیں اس سے فوائد اور ڈویڈنڈز ملیں. اس میں بہت تاخیر ہوئی تھی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اٹس اگین ویری پینفل اسٹوری. یعنی وہاں پر میرٹ کو بالکل کمپرومائز کیا جا رہا تھا اور سفارشی لوگ وہاں پر بھجوائے جا رہے تھے. میں نے سارے سسٹم کو اسکریپ کیا خود، میں نے 3 مرتبہ. اور بہت افسوسناک وہ قصہ ہے، میں کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے، اگر وہ وسائل جو ان بچے اور بچیوں کو کر صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے جو اس کے حقدار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. پھر میں نے 3rd پارٹی ویلیڈیشن بھی کرا لی ہے کہ وہاں پر یہ کیا سیکھ کے آئے ہیں اور کس کس شعبے میں ایگریکلچر کے یہ پاکستان کی خدمت ادا کر سکتے ہیں. تو اس سال 1000 بچے اور بچیوں کا ہم نے پھر کنٹنجنٹ چائنا بھجوانا ہے سرکاری اخراجات پر. لیکن اگین میرٹ ول بی دی آرڈر آف دا ڈے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نوجوان نسل ہے، اس کو اگر آپ امپاور کریں گے، اکوپ کریں گے ود ماڈرن ٹیکنالوجی، تو انشاءاللہ زراعت آپ کی بہت تیزی سے ترقی کرے گی. ختاماً میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید انیشیٹو جو ہیں AI لیڈ، IT لیڈ، اس سے ہماری زراعت کے اندر ایک انقلاب آئے گا، لائف سٹاک میں ایک انقلاب آئے گا. آئیے مل کر ہم یہ عہد کریں کہ پاکستان کے اس انتہائی اہم شعبے کو ہم مل کر انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے صوبوں کے ساتھ مل کر. اور یہ وہ شعبہ ہے جو پاکستان کو بہت تھوڑے عرصے میں خود کفیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.